السلام علیکم، میں ہوں عقیل الرحمان اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے احادیث کی اقسام۔ تو احادیث کی اقسام شروع کرنے سے پہلے آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ تو بنا تاخیر کے ہم آتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف۔ تو ہم آج پڑھیں گے احادیث کی اقسام۔ تو احادیث کی اقسام میں سب سے پہلے راویوں کی تعداد کے اعتبار سے دیکھیں گے احادیث کی کتنی اقسام ہیں۔ تو راویوں کی تعداد کے اعتبار سے احادیث کی دو اقسام ہیں، ایک کو کہتے ہیں حدیث متواتر اور دوسری کو کہتے ہیں خبر واحد۔ اب حدیث متواتر کیا ہے؟ حدیث متواتر وہ ہے جس حدیث کو روایت کرنے والے اس قدر کثیر ہوں کہ ان سب کا جھوٹ پہ جمع ہونا محال ہو، ناممکن ہو، تو ایسی حدیث کو کہیں گے احادیث متواتر۔ اور اس کے ساتھ ہے خبر واحد۔ خبر واحد کی جو احادیث ہے وہ کس کو کہیں گے؟ وہ جس کی راویوں کی تعداد 10 سے کم رہی ہو۔ جب جو حدیث جس صحابی نے نقل کی ہے اور جن صحابیوں نے نقل کی ہے ان کی تعداد 10 سے کم ہو تو ایسی روایت کو کہیں گے خبر واحد۔ اب متواتر جو ہے جن کا جھوٹ پہ جمع ہونا محال ہے، اس کی ہم مثال دیکھیں گے۔ مثال سے صحیح آسانی کی طرح آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو اس کی مثال یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، تو جہنم سمجھے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ 70 صحابہ اکرام سے منقول ہے۔ 70 جو روایت کرنے والے ہیں وہ 70 اس کے راوی ہیں کہ 70 راویوں نے یہ والی حدیث جو ہے یہ حدیث نقل کی ہے۔ تو اب اس احادیث کو ہم کہیں گے متواتر، کہ 70 صحابہ کا 70 راویوں کا حدیث ایسی ایک بات پہ جھوٹ پہ جمع ہونا محال ہے، ناممکن ہے، تو ایسی حدیث کو کہیں گے حدیث متواتر۔ اب آتے ہیں خبر واحد کی طرف۔ خبر واحد کی مثال ہے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد، اپنے والدین اور اپنے عزیز و اقارب سے بڑھ کر اس وسلم سے محبت نہ کرے، تو وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اب یہ حدیث 3 راویوں نے نقل کی ہے تو اس کو کہیں گے خبر واحد، کہ اس کے نقل کرنے والے 10 سے کم ہیں۔ تو اس کے نقل کرنے والے جس کے راوی جس حدیث کو نقل کرنے والے 10 سے کم ہوں تو اس کو کہیں گے خبر واحد، اور جس کے راوی 10 سے اوپر ہوں، لا تعداد ہوں، تو اس کو کہیں گے متواتر۔ تو یہ جو ایک بات الآخری لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث جو شروع ہے یہ اینڈ تک جائے گی، اور اس کے اینڈ تک یہ پوری کی پوری حدیث۔ اب لکھنا تو ناممکن ہے، تو اس لیے میں نے آگے یہ ڈاٹ ڈال کے آگے آخر لکھ لی ہے کہ آخر تک یہ اسی طرح یہ بات آخر تک یہ حدیث، یعنی کہ مکمل حدیث اینڈ تک۔ اب اس کے بعد آتے ہیں اب مزید خبر واحد کی اقسام ہیں۔ اب خبر واحد کی پہلی اقسام جو ہے اپنی منتہا کے اعتبار سے 3 اقسام پر ہے۔ سب سے پہلے ہے مرفوع حدیث، موقوف حدیث اور مقطوع حدیث۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، جس کے راوی ہر زمانے میں 10 سے کم ہو تو اس حدیث کو خبر واحد کہیں گے۔ اب خبر واحد کی ایک پہلی تقسیم ہے کہ جس میں مرفوع حدیث، موقوف حدیث اور مقطوع حدیث۔ مرفوع حدیث کس کو کہتے ہیں؟ ہم اس کی تعریف کی طرف آتے ہیں۔ مرفوع حدیث وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کا ذکر ہو، کہ جس کے اندر بات جو ہے ڈائریکٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سند جو ہے رسول اللہ تک پہنچے، جس میں یہ کہا گیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو جس میں رسول اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر کا ذکر ہو اس کو کہیں گے مرفوع حدیث۔ اور جس میں حدیث میں صحابی کا قول، فعل، تقریر ہو تو اس کو کہیں گے موقوف حدیث، اور جس میں تابعی کا قول، فعل اور تقریر ہو تو اس کو کہیں گے مقطوع حدیث۔ اب اس کی مثال دیکھ لیں، مثال کی طرف آ جائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اپنے غلام کو اپنی استطاعت کے مطابق کھانے کو دو اور اپنی استطاعت کے مطابق اس کو پہننے کو دو اور اس کی استطاعت کے مطابق جو ہے اس سے کام لو۔ اب جو ہے یہ ڈائریکٹ رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل کی تقریر کا اس میں ذکر آ گیا ہے، قول کا ذکر آ گیا ہے، تو یہ حدیث کہلائے گی حدیث سے مرفوع حدیث۔ اب اس کے بعد ہے موقوف حدیث، جس میں صحابی کا قول فعل تقریر کا ذکر ہو۔ اب صحابی دیکھیں، حضرت ابن عباس نے تیمم کی حالت میں نماز پڑھی، یعنی کہ تیمم کر کے نماز پڑھی۔ اب اس میں ڈائریکٹ جو ہے صحابی کے اوپر بات آ گئی ہے کہ صحابی نے یہ عمل کیا ہے، تو اس کو کہیں گے موقوف حدیث۔ اور اس کے بعد ہے مقطوع حدیث، جس میں تابعی کا قول یا فعل یا تقریر ہو۔ اب اس میں تابعی کی طرف ایک قول ہے کہ جو شخص ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے تو وہ تمہارا امام نہیں بن سکتا، تو یہ تابعی کا قول ہے، تو یہ تابعی کی طرف منسوب کیا گیا، اس کو کہیں گے مقطوع حدیث۔ اور یہ جو ہے صحابی کی طرف جو ہے اس کی نسبت کی گئی، اس صحابی کا قول ہے، تو اس کا ذکر ہے اس میں، اس کو موقوف حدیث۔ اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل تقریر ہو تو اس کو کہیں گے مرفوع حدیث۔ اب خبر واحد کی دوسری تقسیم جو ہے وہ عدد روات کے اعتبار سے ہے، تو اس کی بھی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ہے مشہور حدیث، عزیز حدیث اور غریب حدیث۔ اب مشہور حدیث کون سی ہے؟ اب اس میں جو ہے خبر واحد میں جس کے 10 سے کم ہوں، اب خبر واحد کی دوسری ہی دیکھیں، اس میں بھی راوی کی تعداد 10 سے کم ہی ہوگی، لیکن چند محدود حدوں تک ہوگی۔ اس میں مشہور حدیث وہ ہے جس کا راوی ہر زمانے میں 3 سے کم نہ ہو، یعنی کہ جس روایت کو نقل کیا ہے اس کو 3 صحابہ نے سے منقول ہو کہ 3 صحابہ نے یہ روایت نقل کی ہے، تو اس کو کہیں گے حدیث مشہور، جس میں 3 ہوں، 3 سے زیادہ ہوں، کم نہیں ہو۔ اگر کم ہوں گے تو وہ مشہور حدیث میں نہیں آئے گی۔ اب اس کے بعد ہے عزیز حدیث، وہ ہو جس کے راوی ہر زمانے میں 2 ہوں، 2 سے کم نہ ہوں۔ اور غریب حدیث وہ ہے جس کا راوی کہیں نہ کہیں ایک ملتا ہو، کہ اس کو روایت کرنے والا ایک صحابی ہو۔ اب اس کی مثال دیکھ رہے ہیں، جیسے مشہور حدیث کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کو آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے، جمعے سے پہلے غسل کر لے۔ تو یہ جو روایت ہے ان کی 3 صحابہ نے کیا کیا ہے، نقل کیا ہے، 3 صحابہ سے منقول ہے، تو اس کو کہیں گے مشہور حدیث۔ اور اسی طرح جو حدیث 2 صحابہ سے منقول ہو، جس کے راوی 2 ہوں، تو اس کو کہیں گے عزیز حدیث۔ اور جس کا راوی کہیں نہ کہیں ایک ملتا ہو تو اس کو کہیں گے غریب حدیث۔ تو یہ تھی احادیث کی اقسام، تو اس کی مزید بھی اقسام ہیں۔ تو آج کے یہ جو حدیث کی اقسام پڑھی ہیں، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، کیونکہ میں نے مثالوں کے ساتھ آپ کو سمجھائی ہیں، اس لیے آسان کر کے کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ تو والسلام۔